وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کراچی کے دورے پر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی محبت کی پینگیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے بغض میں پیپلز پارٹی کراچی گنوا دے گی، کس طرح؟ یہ میں آپ کو آج کے ویلاگ میں بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور اس وقت بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دورہ کراچی، یا آپ اس کو دورہ سندھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کو حیدرآباد سے بھی دعوت ملی، وہاں کی بار نے بھی دعوت دی کہ آپ آ کر یہاں پر وکلا سے خطاب کریں، لیکن اس کے بعد جب ان کا آپس میں اس پر ووٹنگ ہوئی اور تو 12 میں سے 11 ارکان نے اس کی مخالفت کر دی، اور اس کے بعد یہ دعوت نامہ منسوخ کر دیا گیا۔ میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا کہ سہیل آفریدی تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو عمران خان کے متبادل کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ نوجوان ہیں، آئی ایس ایف سے سامنے آئے ہیں، عمران خان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے ووٹر اور سپورٹر ہیں وہ ان کے لیے ایک اچھا اور نرم گوشہ رکھتے ہیں، یعنی ان کی وہ سچویشن نہیں ہے جو اس سے پہلے علی امین گنڈا پور کی تھی کہ وہ دھڑے بندی میں تھے اور کچھ لوگوں کی مخالفت تھی، اور خاص طور پہ علیمہ خان کی سپورٹ کی وجہ سے سہیل آفریدی جو ہیں زیادہ قابل قبول ہیں۔ چونکہ اب ان کے پاس ایک صوبے کی حکومت آ چکی ہوئی ہے، تو وہ تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو گروم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ ان کا لاہور کا دورہ، ان کا کراچی کا دورہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، کیونکہ عمران خان باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور پاکستان تحریک انصاف کو متبادل قیادت چاہیے، اس کے ووٹر کو چاہیے، اس کے سپورٹر کو چاہیے، اس کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو چاہیے، تو وہ تمام کے تمام سہیل آفریدی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، بہت تعریف ہو رہی ہے، ہمارے بہت سارے صحافی دوست اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بہت زیادہ اچھے سیاسی رویے کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے یہ مظاہرہ نہیں کیا، یعنی اتنا اچھا بیہیو نہیں کیا۔ کراچی میں سعید غنی گئے، انہوں نے اجرک پہنائی، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو مکمل موقع دیا گیا کہ وہ مختلف علاقوں کی سڑکوں پر، اور جو خاص طور پہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ لیاری کی طرف جاتے ہوئے، منگو پیر کی طرف، ادھر بھی جاتے ہوئے تمام جگہوں پر ان کو ایک کھلا ڈلا ماحول دیا گیا، اور اب جو مزار قائد ہے وہاں پر بھی جلسے کی اجازت بغیر کسی رکاوٹ کے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ ہیں کہ وہ دی جا رہی ہے۔ اچھا، باتیں ہیں ویلاگ کے اس اصل موضوع کی طرف کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کو کیوں گنوا دے گی۔ تو اس کے پیچھے کئی جو ہیں ماضی کے تجربات ہیں، سیاسی تجزیہ کار جو کہ خاص طور پہ صحافی چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ سیاسی رویوں سے اندازہ لگاتے ہیں۔ وہ شہروں کے سیاسی رویے بھی ہوتے ہیں، وہ سیاسی جماعتوں کے سیاسی رویے بھی ہوتے ہیں، سیاسی رہنماؤں کے سیاسی رویے بھی ہوتے ہیں، اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ یقینی طور پر ان میں نجوم تو ہمارے پاس ہے نہیں، تو ہوگا یہ کہ جس طرح 2009 میں پاکستان پیپلز پارٹی 2008-9 میں جو اس کی حکومت بنی تھی، اس کے بعد 2011 میں پاکستان تحریک انصاف جب سامنے آئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک پنجاب میں اس کو سافٹ کارنر دیا گیا، ایک اس کو ویلکمنگ بیہیویئر دیا گیا، مسلم لیگ نون کی مخالفت کی گئی، پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑا گیا۔ اس کا جو نقصان تھا وہ مسلم لیگ نون کو تو نہیں ہوا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ ہو گیا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ووٹر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے مخالف کے مقابلے میں کون زیادہ سخت بات کر رہا ہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا مخالف پنجاب میں جو ہے مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے یا مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ اچھے طریقے سے مخالفت کر سکتے ہیں، وہ ان کی طرف چلے گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں آپ یہ دیکھیے کہ اپنے تمام حلقے جہاں پر ان کا 30 40 ہزار ووٹ تھا، وہ سکڑ کر 1500 2000 3000 4000 پر آ گیا، اور بعض جگہوں پر وہ بھی نہیں رہا۔ کہاں گیا وہ ووٹ؟ وہ سارے کا سارا اینٹی نواز شریف ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس چلا گیا۔ اب آ جائیں کراچی کے اوپر۔ میں کراچی کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ کراچی اپنی سوچ کو بدلتا رہتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہاں پر علامہ شاہ احمد نورانی اور دینی جماعتوں کا، جماعت اسلامی وغیرہ کا توتی بولتا تھا۔ اس کے بعد یہ شہر ایم کیو ایم کے پاس چلا گیا، طویل عرصہ ایم کیو ایم کے پاس رہا، بیچ میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنا شیئر لیتی رہی۔ اب ایک مرتبہ پھر جو ہے خاص طور پہ سوشل میڈیا آنے کے بعد ڈیفنس جیسے علاقے جو تھے اور جو سمجھے جاتے تھے کہ
امیروں کے علاقے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس چلے گئے. پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی وہ لیاری سمیت کچھ جگہوں پر محدود ہو کر رہ گئی, کم علاقے رہ گئے. لیکن اب پھر ایک تبدیلی آ رہی ہے, جماعت اسلامی کی واپسی ہو رہی ہے, کیونکہ شہر کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی, اگرچہ میں ذاتی طور پہ مرتضی وہاب کی تعریف کرتا ہوں, وہ بہت متحرک ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بہت لیٹ ہو چکی ہوئی ہے, مسائل بہت بڑھ چکے ہوئے ہیں. اب وہاں کا ووٹر جو ہے, وہاں کا رہنے والا ایک متبادل قیادت کو پھر دیکھ رہا ہے. مریم نواز ہوں یا میاں نواز شریف ہوں, وہ سندھ کی طرف توجہ نہیں دے رہے. شاید یہ کوئی آپس میں معاہدہ ہے کہ آپ پنجاب کی طرف نہیں آئیں گے اور ہم سندھ کی طرف نہیں جائیں گے. مجھے نہیں پتا کہ یہ موجود ہے یا نہیں, لیکن عملی طور پر ہمیں سندھ مسلم لیگ نون کی طرف سے یا کراچی مکمل طور پر نظر انداز نظر آتا ہے اور وہاں پر ان کی ایکٹیویٹی کوئی نہیں. اب اگر مسلم لیگ نون وہاں پر نہیں جاتی اور پی ٹی آئی وہاں پر چلی جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو کراچی کا ووٹر ہے جس نے اپنے مسائل کا حل چاہنا ہے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی سے مایوس ہو رہا ہے, اس نے کدھر جانا ہے؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف متوجہ ہوگا اور لازمی طور پر اس کا امپیکٹ پڑے گا. اور کیونکہ تیزی کے ساتھ امیج بلڈنگ کی جا رہی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی, اور جب وہ وہاں پر جائیں گے اور ایک متبادل کی عادت سامنے آئے گی تو پھر پہلے سے دو چیزوں کا ان کو فائدہ ہوگا. پہلے سے ڈیفنس اور جو پوش ایریاز ہیں وہاں پر پہلے سے موجود پاکستان تحریک انصاف, اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر تقریباً 25 سے 45 لاکھ کے درمیان پختون, جو کہ بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا, وہاں پر اقرار الحسن نے بھی ٹویٹ کیا, بتایا کہ وہاں پر پشتوں میں تقریریں ہو رہی تھیں. یعنی کہ آپ ایک خاص کمیونٹی کو ایکٹیو کر رہے ہیں, وہ آپ کی نمائندہ بن کر آگے بڑھ رہی ہے. تو کراچی کے جو لوگ ہیں, جو کراچی کے رہنے والے ہیں, جو کراچی کے صحافی ہیں, وہ اس تجزیے کے حوالے سے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سب سے اہم اور مضبوط قلعہ سمجھا جاتا ہے وہ ضلع ملیر ہے, اور اس کے بعد ہم کورنگی کی بات کر سکتے ہیں کہ وہ وہاں پر ہے. تیسرے نمبر پر جو ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر مقبول ہے. اب جو پی ٹی آئی ہے وہ ان تمام کو ٹارگٹ کر رہی ہے. اب تیزی کے ساتھ وہ وہاں پر اگر توجہ لیتے ہیں, چونکہ یہ صرف توجہ اس حوالے سے نہیں ہوگی کہ وہ اس گلی میں لازمی طور پہ, یعنی کہ لیاری کے اندر وہ پہنچے, وہ منگو پیر بھی پہنچ گئے, وہاں پر بھی کر لیا, کوئی ایکٹیویٹی کر لی یا قریب کے کسی جگہ پہ کر لی, توجہ انہوں نے اٹینشن حاصل کر لی, متبادل کے طور پر آگے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کا مسئلہ کیا؟ اس نے خود کو اچھا ثابت کرنا ہے کہ جناب ہم نے تو پنجاب کی حکومت جیسا رویہ نہیں دکھایا, ہم نے ریزسٹ نہیں کیا, اور جب وہاں پر یہ پینگیں, محبت کی پینگیں آپس میں آگے بڑھیں گی, آپ کا ووٹر جو ہے کنفیوز ہو جائے گا. آپ کا ووٹر جو ہے پہلے ہی وہاں پر پاکستان تحریک انصاف موجود ہے, اس کی طرف چلا جائے گا. اگرچہ یہ ایک نااہل کی جگہ پر دوسرے نااہل کو لانے والی بات ہے, لیکن یہ تو میری رائے ہے. ظاہر ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہتری بھی ہو سکتی ہے, ایک چینج آ سکتی ہے. بیچ میں جماعت اسلامی بھی موجود ہے, وہ تیزی کے ساتھ اپنی جگہ بناتی چلی جا رہی ہے. اب جو مزار قائد ہے یا وہ پورے کا پورا علاقہ ہے وہ تاریخی طور پر ایم کیو ایم کا علاقہ سمجھا جاتا ہے. اب وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کی یہ حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ وہاں پر بھی وہ ایم کیو ایم تھوڑی سی کمزور ہوئی ہے, جماعت اسلامی آگے بڑھی ہے, تو وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اندر پی ٹی آئی کو بھی داخل کر دے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہاں پر سیاسی فائدہ لے سکے. لیکن مجموعی طور پر جب آپ کراچی کو دیکھتے ہیں, سندھ کو دیکھتے ہیں, تو ظاہر ہے اندرون سندھ میں تو بہت بڑا فرق نہیں پڑنے والا, ابھی وہ کوئی نظر نہیں آ رہا. لیکن کراچی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جہاں جہاں موجود ہے وہاں پر مزید کمزور ہو سکتی ہے اپنے اس رویے کی وجہ سے, اور اس کی ماضی میں مثال موجود ہے. آپ جب آپس میں اتحاد کرتے ہیں, اپنے ووٹر کو ایک نیا راستہ دکھاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے متبادل لوگ موجود ہیں, ان کو ٹارگٹ نہیں کرتے, تو پھر آپ کا ووٹر اس سے ایک نئی ایرا لیتا ہے. تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ گورننس کا ہے. مسلم لیگ نون کے صرف مخالفت میں, حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ضرور اپنا ان کو ایک راستہ دیتی, لیکن سیاسی رویہ سخت رکھتے, سیاسی طور پر اسی طرح کھیلتے جس طرح بلاول بھٹو زرداری کھیلتے ہیں. وہ عمران خان پہ باقاعدہ تنقید کرتے ہیں اور اپنے ووٹر کا تحفظ کرتے ہیں, کیونکہ اگر وہ اپنے ووٹر کا تحفظ نہیں کریں گے, اس کی نظریاتی سرحد کو جو ہے برقرار نہیں رکھیں گے, تو وہ نکل جائے گا. تو یہ جو دو تین چیزیں ہیں یہ بڑی اہم ہیں, خطرے میں ڈال رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی
خاص طور پہ پولیٹیکل ایک راستہ دیتے ہوئے، سیاسی راستہ دیتے ہوئے آنے والے دنوں میں چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی. اور کیا یہ رومانس جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا آگے بھی چلے گا؟ کیا یہ آگے چل کر اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کوئی خطرہ بن سکتا ہے؟ یہ تمام سوالات موجود ہیں، لیکن آج کا ویلاگ لمبا ہو رہا ہے تو آج اجازت دیجیے، اس پر پھر بات کریں گے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جو راستہ دے رہی ہے اور جس طرح اس کا امپیکٹ آ رہا ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، ان کو بھی ڈسکس کریں گے کسی اور ویلاگ میں. آج اجازت دیجیے، اللہ حافظ.